ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین، اب تک کی کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں چھوٹے جملے بنانے کا طریقہ، پھر اسی طریقے سے مرکب اضافی کو لے کر جملے بنانے کا طریقہ، مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت، مذکر مؤنث، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن جب ہم جملے بناتے ہیں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو، تو اس کو ایک نئے انداز سے بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم جملے بناتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو، تو ہم ایک دوسرے انداز سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے کہ وہ لڑکا جو کمرے کے باہر ہے، طالب علم ہے، وہ اور جو کا استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انگریزی میں بھی یہ چیز آتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عربی میں بھی اس طریقے سے جملے بنائے جاتے ہیں، بات چیت کی جاتی ہے. وہ جو آسمان میں ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو عرش پر مستوی ہے وہ قیامت کے دن سب سے پوچھ گچھ کرے گا. وہ جو نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا. تو یہ اردو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دیں. آئیے عربی میں اگر ہمیں اس طرح سے کہنا ہو تو ہم کس طریقے سے کہیں گے، کیسے جملوں میں استعمال کریں گے اور اس مقصد کے لیے ہم کن کن الفاظ کو یوز کریں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ناظرین، عربی زبان میں اس مقصد کے لیے آتا ہے الذی. الذی یعنی وہ جو، الذی وہ جو. اسی طریقے سے مؤنث کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے التی. اگر ہم کسی ماسکولین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر الذی کا استعمال کریں گے، اور کسی فیمینین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم التی کا استعمال کریں گے. التی. ناظرین، الذی اور التی سے ہم جملے کی اسٹارٹنگ بھی کر سکتے ہیں، وہیں سے سینٹنس کو شروع بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے الذی اور التی سے پہلے کوئی لفظ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. انداز وہی موصوف صفت والا ہوگا، یعنی اگر ہم الولد یا الرجل لا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم الذی لائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ الذی سے پہلے والا لفظ خاص ہونا چاہیے، یعنی یا تو اس پر ال ہو، یا وہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہو، یا کسی کا نام ہو، یا اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں کسی اسم کے خاص ہونے کے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور پایا جانا چاہیے. اگر کوئی عام لفظ ہوگا تو وہاں پر ہم الذی کا استعمال نہیں کریں گے. جیسے اگر ہمیں کہنا ہوگا وہ مرد جو، تو ہم کہیں گے الرجل الذی. الرجل الذی. الرجل الذی. ہم کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے رجل الذی. ال کو ہٹا کر صرف رجل ہم کہیں تو الذی سے پہلے اس طریقے سے ہم نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے التی سے پہلے ہم المرأہ کہہ سکتے ہیں. المرأہ. التی. المرأۃ التی. وہ خاتون جو. وہ خاتون جو. ہم مرأتن
التی نہیں کہیں گے، کیونکہ التی یہ خاص ہے تو اس سے پہلے والا لفظ وہ بھی خاص ہونا چاہیے، کبھی بھی اس سے پہلے والا لفظ نکرہ نہیں ہو سکتا، یعنی رجل یا امرأۃ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین الرجل الذی وہ مرد جو، الذی کے بعد پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور جملے کا دوسرا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ پورا جملہ جیسے ہم کہیں الرجل الذی عنده قلم، الرجل الذی عنده قلم، وہ مرد جس کے پاس، الذی عنده جس کے پاس قلم ہے۔ اور یہاں پر ہم جملے کا دوسرا حصہ بھی لا سکتے ہیں کچھ صورت میں، تو الذی کے بعد الرجل الذی فی البیت، الرجل الذی فی البیت وہ آدمی جو گھر میں ہے، فی البیت، الذی تک ترجمہ ہو گیا وہ آدمی جو فی البیت گھر میں ہے۔ اور اگر اوپر کے جملے کے حساب سے ہم ترجمہ کریں تو کہیں گے الرجل الذی وہ آدمی، الرجل الذی وہ آدمی عنده جس کے پاس قلم ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین المرأة التي عندها جوال، وہ خاتون جس کے پاس موبائل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم صرف جملے کا دوسرا حصہ لائیں جیسے فی البیت، ہم کہیں گے المرأة التي فی المطبخ، المرأة التي فی المطبخ۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین الذی یا التی جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے، ابھی الذی اور التی لگانے کے بعد جملہ پورا نہیں ہوا ہے، یعنی ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس قلم ہے، یا وہ آدمی جو گھر میں ہے، وہ خاتون جس کے پاس موبائل ہے، یا وہ خاتون جو مطبخ میں ہے، کچن میں ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیں یہاں تک ابھی صرف جملے کا پہلا حصہ ہوا ہے، الرجل الذی عنده قلم، الرجل الذی فی البیت، المرأة التي عندها جوال، المرأة التي فی المطبخ۔ یہاں تک صرف جملے کا پہلا حصہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر جملے کا دوسرا حصہ رکھ دیں گے۔ وہ دوسرا حصہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جمیل بھی کہہ سکتے ہیں، یا رجل جمیل بھی کہہ سکتے ہیں موصوف صفت کی شکل میں، یا اسی طریقے سے ہم مضاف مضاف الیہ کی شکل میں بھی خبر لا سکتے ہیں۔ الرجل الذی عنده قلم، یا الرجل الذی فی البیت اخو زید، وہ آدمی جس کے پاس قلم ہے، اخو زید، زید کا بھائی ہے۔ الرجل الذی عنده قلم طبیب شہیر، مشہور ڈاکٹر ہے۔ الرجل الذی فی البیت والدی، میرے والد ہیں۔ الکریم بھی بڑھا سکتے ہیں، والدی الکریم۔ تو مختلف انداز سے ہم یہاں پر جملے کو پورا کر سکتے ہیں۔ المرأة التي عندها جوال اختی، اختی العزیزہ صفت بھی اس کی بڑھا سکتے ہیں، وہ میری پیاری بہن ہے۔ المرأة التي عندها جوال اختی العزیزہ، المرأة التي فی المطبخ والدتی الکریمہ۔
अलमरअतुल्लती फ़िल मतबख़ी फ़ातिमा, अलमरअतुल्लती फ़िल मतबख़ी या अलमरअतुल्लती इंदहा जव्वालुन तबीबतुन, तबीबतुन डॉक्टरनी है। तो नाज़रीन किराम, इस अंदाज़ में इन मिसालों की रोशनी में हम वो जो वाले जुमले बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये मिसालें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीक़े से हम जुमले का जो पहला हिस्सा है और पहले हिस्से में जो अल्लज़ी से पहले वाला लफ्ज़ है, इसको भी अगर हम बढ़ाना चाहें, इसे भी लंबा करना चाहें तो हम इसे भी लंबा कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ज़ालिका रजुल, अगर वो आदमी हमें नज़र आ रहा है, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ज़ालिका रजुलुल्लज़ी इंदहु क़लमुन। इसी तरीक़े से हम अर्रजुल के बाद यहाँ सिफ़त भी बढ़ा सकते हैं, ज़ालिका रजुलुल जमील, ज़ालिका रजुलुल जमीलुल्लज़ी इंदहु क़लमुन, वो खूबसूरत मर्द जिसके पास कलम है। या ज़ालिका रजुलुल जमीलुल्लज़ी फ़िल बैती, वो खूबसूरत मर्द जो घर में है। इसी तरीक़े से हम अलमरआ से पहले भी बढ़ा सकते हैं, तिल का हम यहाँ पर लगा सकते हैं अगर हम उस ख़ातून की तरफ इशारा कर रहे हैं। तिलकल मरअतुल्लती इंदहा जव्वालुन फ़ातिमतु या तबीबतुन या वालिदतिल करीमा। इसी तरीक़े से हम मरअतु के बाद कोई सिफ़त भी ला सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं अल जमीला, तिलकल मरअतुल जमीलतुल्लती इंदहा जव्वालुन वालिदतिल करीमा, तिलकल मरअतुल जमीला अल्लती फ़िल मतबख़ी तबीबतुन, तबीबतुन मुहंदिसतुन। इस तरीक़े से हम छोटे से बड़े जुमलों में दाखिल हो सकते हैं और हमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी, कोई घबराहट हमें नहीं होनी चाहिए अगर हम जुमले के अज्ज़ा को अच्छे तरीक़े से समझ लेंगे। ये कुछ मिसालें थीं जिनकी रोशनी में मैंने आपको समझाना चाहा कि वो जो को लेकर अगर हम अरबी ज़बान में कुछ बात बोलना चाहें, कोई जुमला, कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो किस तरीक़े से बनाएंगे। आइए अब इसी अंदाज़ पर मज़ीद कुछ मिसालें आपके सामने मैं रखता हूँ जिनको लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। नाज़रीन, चूँकि इस पैटर्न पर जो जुमले, जो सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं या जिनकी हम मश्क करने वाले हैं वो थोड़े बड़े होंगे, थोड़े तवील होंगे, इसलिए बोर्ड पर लिखकर समझाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़बान से बोल दूँगा और आपके कुछ समझ में नहीं आएगा तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अत्तालिब, अल्लज़ी, अल्लज़ी और अल्लती को अगर हम ग्रामर की ज़बान में बात करें तो इसे इसमें मौसूल कहा जाता है। इसमें मौसूल। और अल्लज़ी से जुड़ा हुआ जो जुमला होता है उसे सिला कहते हैं। अत्तालिबुल्लज़ी, यहाँ पर हम फ़ेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अल्लज़ी के बाद जुमला आ रहा है उसमें। खराजा, खराजा के माना होता है निकला, इससे पहले भी आ चुका है। अत्तालिबुल्लज़ी खराजा मिनल फ़स्ली, यहाँ तक एक जुमला पूरा हो चुका। अत्तालिबुल्लज़ी खराजा मिनल फ़स्ली। उसके बाद हम यहाँ पर एक शब्द और बढ़ा सकते हैं, ये शब्द आपके लिए नया है, अल-आन। अल-आना का मतलब होता है अभी, इस वक्त, अल-आना। इसी तरीक़े से एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है अल-यौमा, यानी आज। अल-यौमा, आज। कुरान मजीद में आपने पढ़ा होगा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह ताला का फरमान है। इसी तरीक़े से अल-आना ये भी कुरान मजीद में आया है। तो अत्तालिबुल्लज़ी खराजा मिनल फ़स्ली, वो तालिब जो खराजा निकला फ़स्ल से यानी क्लास से। अगर हम अल-यौम कह देंगे तो माना होगा आज,
الیوم، اور اگر الآن کہہ دیں تو اس کا معنی ہوگا ابھی۔ الآن یا الیوم کا تعلق ہوگا خرجہ سے، یعنی نکلا۔ وہ طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا، یہ جملے کا دوسرا حصہ ہم لکھ رہے ہیں۔ من دل ہی، دلی سے ہے، دلی کا ہے، یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا۔ اور من دل ہی، دل ہی سے ہے۔ من السعودیہ، من ممبئی، من المدینہ المنورہ، من مکہ، من العراق، یا کوئی بھی شہر جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کا ہم نام لے سکتے ہیں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں الطالب الذي خرج من الفصل الآن یا اليوم طالب ذکی، طالب ذکی جدا، بہت ذہین طالب علم ہے۔ طالب مجتہد، وہ محنتی طالب علم ہے۔ اسی طریقے سے الکتاب الذی علی المکتبی، علی المکتبی للمدرس، یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا۔ وہ کتاب، الکتاب الذی، وہ کتاب، علی المکتبی، جو ڈیسک پر ہے، للمدرسی، وہ مدرس کی ہے یعنی ٹیچر کی ہے۔ الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی۔ اسی طریقے سے اگر ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہم لمن بڑھا سکتے ہیں، لمن، اور للمدرس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ لمن الکتاب الذی علی المکتبی، وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے کس کی ہے؟ وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے کس کی ہے؟ لمن الکتاب الذی علی المکتبی۔ پھر جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں للمدرسی۔ پورا لمبا چوڑا جملہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جواب دیتے سمے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں لمن ھذا القلم الجمیل الذی فی جیبک، لمن ھذا القلم الجمیل الذی فی جیبک، یعنی یہ خوبصورت پین جو تمہاری جیب میں ہے کس کا ہے؟ لمن۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں لحامد، لزید۔ اسی طریقے سے ہم پوچھ سکتے ہیں من ھذا الولد الذی معک یا صدیقی، یعنی یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے، الذی معک، من یعنی کون ہے، ھذا الولد یہ لڑکا، الذی معک جو تمہارے ساتھ ہے، من ھذا الولد الذی معک یا صدیقی، یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ابنی، ھذا ولدی، ھذا اخی الصغیر، ھذا ابن اخی، ابن اخی یعنی میرے بھائی کا بیٹا، مطلب میرا بھتیجا، ابن اختی، ھذا ابن اختی یہ میری بہن کا بیٹا ہے یعنی بھانجا ہے۔ ناظرین اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع، البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع، یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا۔ للوزیری، البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیری، شارعون کے معنی ہوتے ہیں سڑک، یعنی وہ بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے، للوزیر وزیر کا ہے، منتری کا ہے، منسٹر کا ہے۔ السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور، السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور، وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے مکسور ٹوٹا ہوا ہے، السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور۔ الکتاب الذی علی المکتبی،
كبير الجوال الذي في جيبك الجوال الذي في جيبك جميل جدا الدراجة التي دراجتن کے معنی ہوتے ہیں سائیکل الدراجہ یہاں چونکہ مؤنث ہے فیمینین ہے اس لیے ہم نے اللتی کا استعمال کیا الدراجة التي عند ولدك ہمارے لڑکے کے پاس جو سائیکل ہے الدراجة التي عند ولدك غالیة یعنی مہنگی ہے الرجل الذي عند المكتبة مدرس جديد الرجل الذي عند المكتبة مدرس جديد الورقة التي عند حامد وہ ورقہ جو حامد کے پاس ہے الورقة التي عند حامد شہادة المیلاد وہ ورقہ جو حامد کے پاس ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، کچھ پریکٹس انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بھی کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔